हेलो। हेलो। और अफसू खान साहब खैरियत से हो? हेलो। कौन? मैं तो अजमेर शरीफ से बोल रहा हूँ, आपसे बात हो चुकी मेरी। चांद भाई जो थे, चांद भाई, उन्होंने नंबर दिए थे ना आपको, मेरे नंबर दिए थे, आपसे मेरी बात हुई थी तकरीबन 2-3 महीने पहले तकरीबन। उस टाइम में बात मुकम्मल हो नहीं सकी थी। और सब खैरियत से? हेलो। और मैं ये पूछ रहा था कि वो सूफी कलीम साहब से आपका मुनाजरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं। क्यों, क्या हो गया इसमें? आप तो ने तो यार एक्सपेक्ट कबूल कर लिया था ना मुनाजरा। भाई सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हेलो, क्या सो रहे हो क्या? एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं बाहर आ जाऊँ। ठीक है। हेलो। हाँ। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई फरमाइए। पहचाना नहीं भाई आपको, 2-3 महीना पहले कब बात हुई थी? अरे वो मैं शरीफ से मैं शरीफ में फोन करा था ना अपने मसले पर, वही दरगाह वाले मसले पर। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुसैन है, सैयद हुसैन। अच्छा, सैयद हुसैन साहब। और सब खैरियत से हैं आप? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। भाई और देखिए, ये कह रहा सूफी था, कलीम रिजवी हनफी गाली शाह बाबा को, मतलब वो अपने हर बयान में अहले हदीसों को चैलेंज करते रहते हैं गालियां देके। तो मैंने उनका चैलेंज कबूल किया था और बाकायदा मैंने उनके जो एजेंट हैं उनसे भी बात की थी। तो जी मैंने जी उनसे तो नहीं कहा था कि भाई उनसे कह दो कि एक बार फोन कर लें और जो जी। उनके उसूल हैं बातचीत करने के अपने भाई, मतलब भाई तय कर लें कि कौन से तो यार टॉपिक ये पे फोन बात को होगी, उसूल कौन तो सी मतलब तारीख समझ को में नहीं आ होगी, रहा कौन है सी जगह खान पे साहब। होगी। एक बात तो सुनो मेरी। मैं कह रहा हूँ कि फोन पे यार आप उसूल मतलब शराइत तय करोगे तो ये कैसे होगा यार? आप आमने सामने होना है यार। तो आमने और सामने ही भाई बात करने के लिए जो पहले उसूल, दिन, तारीख, क्या कैसे क्या करना है, ये आपस में बातचीत तो हो जाए। ये बातचीत नहीं हुई क्या अभी तक आपको? नहीं, भाई फोन ही नहीं आया अभी तक। और हम फोन करते हैं तो गाली देके भाई फोन काट देते हैं। जी नहीं, मैं सूफी कलीम साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने क्या था, मैं तो तैयार हूँ कब से, वो तो भाई वो ऐसे सब तो अपने अपने चैलेंज। घर में बैठे जो औरतें हैं वो भी तैयार हैं दावत खाने के लिए। तो अच्छा अच्छा। तो तैयार होने जी से जी। मतलब नहीं होता। तैयार का मतलब ये होता है कि सामने वाला अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो आप फोन कीजिए, उससे पूछिए हाँ भैया करना है मुनाजरा, ठीक है। आप हमें मतलब भाई, मतलब यहाँ पे उतार के भेज दीजिए, कागज पे लिख के दे दीजिए, कैसे क्या करना है, अपनी जो फॉर्मेलिटीज है हमें बता दीजिए। तो उसको कहते हैं कि हाँ भाई वो तैयार है तो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो इंशाल्लाह हो जाएगा मुनाजरा भी। हाँ खैर, कोई उसके अलावा कोई आपकी अपनी बात? नहीं, अपनी बात तो यही था, बस वो थोड़े वसीले के बारे में गुफ्तगू करनी थी आपसे। तो वसीला वसीले तो ये फर्ज मतलब है। नहीं, वसीले से वो मुराद नहीं। मुराद वो कि वो किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी नबी के अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप इस क्या तरह मानते हैं? शरई तौर पर क्या दुरुस्त है ये? हाँ इसके ऊपर देखिए भाई, देखिए आप, आजकल जो उम्मत में जो गलत फहमी मतलब भाई फैली हुई है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, यहाँ के जो मतलब कुछ भाई कम इल्म लोग जो बेचारे हमारे आवाम है, वो ये सोचती है कि मतलब बिना वसीले की दुआ ही नहीं होती है, ठीक। अच्छा। लेकिन एक्चुअल ये है कि दुआ अल्लाह से डायरेक्ट होती है और वसीले से भी दुआ हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बात लेकिन तो बिल्कुल आजकल गलत है। आवाम मैं का भी क्या इस है बात कि की निश्चित मुखालफत वसीले करता से हूँ दुआ कि वो होती है, कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से मतलब मांग नहीं वसीले सकते। के बगैर दुआ हो ही नहीं सकती। मैं खुद तो इस बात के मुखालिफ हूँ कि वसीले के बगैर दुआ कबूल ही नहीं हो सकती है, माअज़ल्लाह। ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। जी नहीं, मैं ये यकीन रख के अगर कोई दुआ करके भाई वसीले के बगैर भी अल्लाह दे दे पर कादिर है, लेकिन उसके महबूब बंदों को वसीला लगा ले तो मतलब जी जी, इस उसी पे वसीला आ रहे कबूल हैं। पहले करनी है। मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। जी फरमाइए। हाँ मैं ज्यादा टाइम भाई मैं लेता नहीं हूँ अपना जवाब देने के लिए। ना मुझे आधा घंटा चाहिए, ना 15 मिनट। सिर्फ मेरे को दो जी तीन जी मिनट आप दे दीजिए, ठीक है। जितना मेरे को इल्म है मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, जी जी। ठीक है। देखिए, आम तौर पे भाई हमको जब भी दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह सुब्हानो तआला से डायरेक्ट मांगनी चाहिए। लेकिन अगर हम चाहें तो वसीले से भी दुआ मांग सकते हैं। और वसीले से जी दुआ मांगने के भाई जो
اصول ہیں بنیادی بھائی، اصول ہیں 4. پہلا ہے کہ جس کا وسیلہ ہم لے رہے ہوں بھائی وہ توحید مطلب بھائی وہ عقیدے توحید پہ ہو، ٹھیک، جی جی مطلب شیخ اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. دوسرا جو بھائی اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، ٹھیک. اچھا. تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہو اور ہمارے مسئلے کو جانتا ہو. اچھا یہ بات ہے کیا؟ ہاں بالکل میرے بھائی. تو یہ آپ کوئی انسان کو ہم جانتے نہیں ہے زبردستی، نہ اس کو میرا مطلب بھائی سامنے والوں کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. تو جانتا ہے نا جو مراد پوری کرنے والا رب عز و جل ہے وہ تو جانتا ہے. تو اللہ جب جانتا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے نا، پھر بیچ میں کسی اور کو کاہے کے لیے گھسوڑنا. نہیں، اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ جانتا ہے تو بیچ میں کسی اور کو کاہے کے لیے گھسوڑنا، اللہ سے مانگ لو ڈائریکٹ. بھائی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، میں نے پہلے ہی بولا آپ کو. تو قادر ہے تو بھائی جب قادر ہے تو جو قادر پکا 100% ہے آپ ڈائریکٹ اسی سے مانگیے نا، یہ لپو جھلنے والا کام کیوں کرنا. سنو یار، جو چیز جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے ڈائریکٹ، تو واقعہ تو یہ ہے نا کہ جب سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کری آپ نے، جب توبہ بھائی موضوع حدیث ہے میرے بھائی، اللہ کے بندے آپ ایسا علم والا آدمی ایسی بات بولے گا. کس نے موضوع کے دیے؟ ارے آپ کے حنفی عالموں نے کہا ہے موضوع میرے بھائی، بتاؤ نا. تمام کے تمام محدثین نے کہا ہے موضوع حدیث ہے، ارشد درجے کی ضعیف حدیث ہے. ارشد درجے کی جو ضعیف ہوتی ہے وہ موضوع کے درجے میں آ جاتی ہے. ضعیف ہے یہ بولو. آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر ایک کلمہ دیکھا، کلمے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے اپنے ساتھ مطلب جس کا نام لیا ہے وہ مطلب بہت بڑی شخصیت ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے نام سے مطلب بھائی مطلب ان سے مانگ لیا، دعا مانگ لیا، اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ نے معاف کر دیا. یہ اشد ضعیف اور بھائی یہ موضوع کے درجے میں حدیث ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف جاری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، یہ آیت تو آپ نے پڑھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھائے اور آدم نے ہم سے توبہ کی، ہم نے آدم کو معاف کیا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کلمہ دیکھا. یہ سب شیعوں کی بھائی جو عقیدے ہیں نا ان کی کتابوں سے لائی گئی یہ بات ہے. نہیں جناب، آپ یہ تو بتاؤ، یہ سنیوں میں زبردستی ڈالی گئی ہے. پوری جماعت کا نام لے دیا، ایک محدث کا نام نہیں بتایا اپنے انہوں نے. بھائی ابھی ہم شیخ البانی کا نام بتائیں گے تو آپ کہہ دو گے وہ آپ کے ماننے والے ہیں. ارے یار وہ تو مطلب بالکل گھٹیا انسان تھا یار، اس کی کیا بات کرو آپ. تھوڑا معاذ اللہ، توبہ توبہ. تو بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا وہ بہت ہی بدتر ہے، جو محدثین کو گالی دیتا ہے نا معاذ اللہ، وہ اس کی عقل میں کمی ہوتی ہے. وہ تھا پلے دریا کافر تھا ابھی. اچھا مطلب شیخ البانی کافر تھے اور آپ مومن ہیں آج کے دور کے. مطلب ایسی کوئی محدث کا نام لو جس کو تم نے محدثین چھوڑیے آپ میرے بھائی، آپ اپنے 1438 سال کے ایک حنفی عالم کا نام بتا دیجیے اگر موجود ہو دنیا میں. کس نے بھائی، کس جاہل نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے؟ ارے صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، موضوع کی بات کر رہا ہوں. موضوع کس نے کیا یہ بتاؤ. ارے کتنی کتابوں میں میرے بھائی. اب شیخ البانی کا نام بتایا تو آپ کہہ رہے ہو وہ کافر تھا. ابھی میں اور جو محدثین ان کا نام بتاؤں گا ان کو بھی بھائی آپ کافر بنا دو گے. ایک سیکنڈ یار، اگر میں آپ کو حوالے دوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا تو آپ نہ مانو گے. نہیں، اعلیٰ حضرت کی جو بات صحیح ہے بالکل مانیں گے، جو بات قرآن حدیث سے بھائی ٹکراتی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. بھائی ایک بات بتاؤ، آپ کی یہ کیا ہوئی ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کی کتنی ساری باتیں ہم لوگ مانتے ہیں، جو ان کی بات صحیح ہے وہ مانتے ہیں، جو بھائی غلط ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو کافر ہم نہیں کہتے، ہم اعلیٰ حضرت کو کتا کہتے ہیں. اچھا مسلمان مانتے ہو مطلب آپ؟ ہاں مسلمان تھے لیکن کتے تھے. کیا امام ہے ہمارا ہے؟ ارے کتے تھے کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ ہاں کتے نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے کتے تھے. ان کے در کے بھائی وہ مطلب بھائی وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو انڈیا میں تھے، انڈیا میں یو پی میں بریلی کے، تو وہ تو بریلی کے کتے ہوئے نا، انڈین ڈاگ. تو وہ بھائی وہ مدینہ کے کتے کیسے ہو گئے؟ ایسے ارے یار نسبت کو بھی تو سمجھا کرو نا یار. ایسے کیسے نسبت؟ مطلب ابھی ہم انڈین ہے، امریکہ سے اپنی بھائی وہ نسبت جوڑ لیں گے تو کیا امریکن ہو جائیں گے؟ مطلب کوئی لاجک، کوئی میرے بھائی آپ لوگ کا منطق کا ایسا ہی نہیں، کہیں کا سر اور کہیں کی ٹانگ جوڑ کے بس اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہو. اتنی جلدی گرم ہوگا یار. بھائی میں ٹھنڈا ہوں میرے بھائی، میں گرم نہیں ہوتا ہوں. جب میں گرم ہوتا ہوں نا تو پھر سمجھ لو سامنے والے کا کان سے ایک دم آگ نکل آتی ہے. سانس لو یار تھوڑا.
میرے کو لگا رہا آپ بھائی ساتھ نہیں، اصل میں آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حق آ گیا ہے، اب جو حق بات ہے، اب تھوڑا حق بات آپ سنیے. آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب انوار رضا صفحہ نمبر 238 پر لکھتے ہیں کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. تو جب وہ خود اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں تو میں بھی ان کو کتا مانتا ہوں. اب آگے بولیے. بھائی صحیح مدینہ ان کو تو مدینہ کے کتے کیسے ہو گئے یار؟ جب وہ میرے بھائی جب وہ انڈیا میں ہے، انڈین کتے ہوئے نا، بھارتیہ کتا. یہ تو نجدی کتے ہو. پھر بھی جی ہم تو نجد میں نہیں، ہم تو انڈیا میں ہیں اور ہم نے آج تک کبھی اپنے آپ کو کتا کہا بھی نہیں. نجد والا تو آپ کو بہت پسند. اچھا خیر، آپ کو بنا محرم کے ماتم کرنا ہے یا آگے وسیلے کے اوپر بات کرنی ہے؟ یار آپ دیکھو کہاں سے کہاں گئے یار. تو وہی تو بتا رہے ہیں نا، آپ جہاں جہاں ہم کو لے کے جائیں گے وہاں وہاں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کا ساتھ ہم چھوڑیں گے نہیں. ابھی میں بولنا شروع وہی نہیں ہے یار. بھائی تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایہ تیرے ساتھ رہے گا، تو ٹینشن نہ لے میرے بھائی. تو چل تو خالی اسٹیپ بائی اسٹیپ چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو. جہاں جائے گا وہاں تیرے کو پکڑوں گا. زندگی تمہارے پیچھے رہوگی، کبھی آگے ہو بھی نہیں سکتے. ہاں بالکل پیچھے رہیں گے میرے بھائی. بھائی تمہیں دھکا دینے کے لیے جہنم میں ایک پیچھے مومن تو ہونا چاہیے نا. اور بھائی بدعتیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے بھائی ایک مومن ہی تو آگے ہوگا. تھوڑا یار بھاری ہونا یار. آپ کہاں پر ابھی آواز آپ کی تھوڑی. اچھا چلو جلدی بتاؤ. ہاں تو ہم آتے ہیں واپس وسیلے کے اوپر. تو وسیلے کا کانسیپٹ جو یہ ہے بھائی، اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کے نزدیک بھائی وسیلہ فرض ہے. اور جو ہم لوگ کے نزدیک جو حرام وسیلہ ہے، جو الحمدللہ قرآن کی 25 آیتوں سے ثابت ہے، جو قرآن کی 25 آیتوں سے ثابت ہے، جو بریلوی مشرک جو بھائی وسیلہ لیتے ہیں وہ 25 آیتوں میں حرام ہے. اور اگر وہ 25 آیتوں کے حوالے چاہیے تو یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ میرا ویڈیو ہے. میں نے ایک بریلوی کو 25 کے اوپر آیتیں بتائی تھی اور بیچارہ آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اور احسان قادری تمہارا شری لنکا والا، اس کو بھی جواب دیا، اس کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں آیا. وہ جاہل مطلق ایک تو ہے. ارے یار جاہل مقلد ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، اور جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے. کون سا اجماع ہو گیا اس کے اوپر؟ تیرا ابا نے اجماع کرا تھا کیا؟ نہیں آپ کے حنفی عالموں نے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتا، اس لیے وہ امام کی تقلید کرتا ہے. تو یہ تو بھائی اہل علم کا اجماع ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اور جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے. تو تم کافر ہو گئے. ابھی تو شیخ البانی کو کافر کہہ رہے تھے، دیکھا جو کفر تھا وہ تمہارے اوپر لوٹ کے واپس آ گیا. او یار کتنی آسانی ہے. اچھا ٹھیک ہے تم بول دو، تب تک میں پانی پی لیتا ہوں. ٹھیک ہے جتنا بولنا ہے بولو. ارے نہیں یار میرے کیا سننی میرے کو تو آج تمہاری. آج کتنی جاہلانہ باتیں کر رہا، ہنسی آ رہی ہے میرے کو. اتنی جلدی مت تھکا کرو یار. اتنی بولو آرام سے، پانی وانی پی لو تم. ارے بولو یار، پانی پینے تو سکون سے آرام سے بولتے جاؤ تم. پانی پی لیا آپ نے؟ ہاں یار تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ، ابھی تھوڑے بہت گرم ہوگا. تم اگربتی لگا دی تھی کہ پیچھے کسی نے؟ ارے جاہل، نہ قرآن کی آیتوں کو مانو، نہ حدیث کو مانو، نہ علماء امت کو مانو. اس کو مانتے ہو تم. ہلو ہلو. ہاں الحمدللہ. ہاں بھائی بتائیے. الحمدللہ تو صحیح بول رہے. الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. اچھا الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں، کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلو جلدی فٹافٹ بتا دو، عربی سکھا دو، مجھے عربی سیکھنا ہے. الحمدللہ بول. کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، الف کو الف کیوں کہتے ہیں، با کو با کیوں کہتے ہیں؟ جلدی بتائیے فٹافٹ. آپ سے آج عربی سیکھیں گے ہم. ہاں بتاؤں جس کو قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہو یار، وہ نہیں جلدی بتائیے. جس کو کنڈے کی فاتحہ ڈھنگ سے دینا نہ آتا ہو، جس کو کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے، وہ مجھے الحمدللہ بولنا سکھائے گا. نام بتا دو تو. ہاں ہو گئی. اچھا بھائی آپ کو مطلب یہ عورتوں کی طرح مطلب ماتم ہی کرتے رہیں گے یا آگے کوئی علمی بات بھی کریں گے؟ اب ماتم تو تمہارا کرنا چاہیے سب کو. تو حد ہے میرے بھائی، خود ہی فون کرتے ہو، خود ہی بات کرتے ہو، خود ہی سوال کرتے ہو. جب سوال کا جواب دینے لگتا ہوں تو تمہاری بھائی پوپو ڈھیلی ہو جاتی ہے. پھر گرم ہو گیا یار. آپ پانی پی لو یار. پھر گرم ہو گیا یار تم تو. ارے تو بہرے آدمی ہو کیا؟ میں نے کہا تھا میں پانی پی رہا ہوں، تب تک آپ کو جتنا بولنا ہے بولیے. تو آپ نے بولا ہی نہیں. آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ خالی برتن ہو گئے، خالی برتن جو آپس میں ٹکراتے ہیں، آپس میں آواز آتی ہے. کرنا کیا بات کروں میں تمہارے سے؟ ارے جاہل تو مقلد ہوتا ہے، تو مقلد کب سے بحث کرنے لگا؟
का एक आयत सुना तू वसीले के इनकार पर। आयत तुम्हारे लिए हुज्जत है, साबित करो तुम्हारे लिए भाई जो आयत है वो हुज्जत है, कहाँ लिखा है? भाई तो एक आयत सुना, मैं तो तुम्हारे हनफी आलिमों ने कहा है कि हम तो मुकल्लिद है, हमारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है, तो इमाम का कौल सुनाऊं तुम्हें? एक बात करना, मौजूद चल अपने इमाम का कौल सुन ले बेटा, तू भी क्या याद रखेगा, किसी दिलदार से पाला पड़ा था। तुम्हारी दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे उतरा हुआ है, रोजे की हालत में अगर हाथों से मनी खारिज करते हैं तो रोजा फासिद नहीं। तो अब फिर जो रमजान आ रहा है आप रोजा रख के अपने हाथों से भाई अपने हाथों से मनी खारिज कीजिएगा और आपका रोजा टूटेगा नहीं, आपकी हनफी फिका के हिसाब से। आगे उतरा हुआ है भाई दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे कि अगर कोई जिंदा या मुर्दा औरत से या जानवर से या छोटी बच्ची से अगर वो वती कर ले तो उसका रोजा फासिद नहीं होता। तो अब जो रमजान आ रहा है आप आराम से भाई वो रोजा रख के जाइएगा कब्रिस्तान, मुर्दा औरतों के भाई वो लाशों को खोद के उनके साथ जिमा कीजिएगा, ठीक है? तो आपका रोजा टूटेगा नहीं। अगर उनसे वो कब से बोल रहे, बताइए मतलब अंबुजा सीमेंट का बना हुआ आपका रोजा है क्या? मतलब कुछ भी कर लो टूटता ही नहीं है। अबे इससे मत यार। अच्छा सुनिए, आपकी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल की जाए नमाज बिछाकर उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। तो अब समझ में आया कि आला हजरत भी कुत्ते थे, आला हजरत के बच्चे भी कुत्ते हैं, क्योंकि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को लेके गोद में नमाज पढ़ सकता है। अब बात समझ में आई। तो ये लॉजिक था, मतलब इतने दिनों से आवाम से बातें छुपा रखी तुम लोगों ने है, लेकिन तुम क्या सोचते थे भैया हम भी है जो दूर से खबर लगा लेते हैं। तो सुना दे आयत तुम्हारे लिए हुज्जत है। चलो अच्छा तुम्हारे लिए इमाम का कॉल हुज्जत है ना। चलो अभी तुम्हें तुम्हारी इमाम का कॉल बताता हूँ। तो यार तू तो तुम्हारी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार और भाई वो फतावा आलमगीरी में उतरा हुआ है कि फारसी में अजान देना जायज है अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो। चल फारसी में अजान दे के बता। अबे जब तो जल्दी फारसी में अजान दे, तुरंत फारसी में अजान दे के अपने आप को 100% इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुकल्लिद साबित कर। भाई फारसी में अजान देना जब तो पैदा भाई जल्दी फारसी में अजान दे मेरे भाई, अपने इमाम के फतवे पे अमल करना। जाहिर फटाफट दो जवाब बताना भाई। तुम्हारी फतावा आलमगीरी और जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 42 को उतरा हुआ है कि अगर हज्जाम की आंखों पे पट्टी बांध के अगर उससे जेरे नाफ के बाल को अगर बनवा ले तो जायज है। तो ये बता हज्जाम ने अगर आंखों पे पट्टी बांध ली और तेरे जेरे नाफ के बाल साफ करते करते तेरा आला तनस्सुल काट दिया तो तब तो तू नामर्द हो जाएगा। तो बताओ भाई तेरी फिका ऐसी है कि जिसके ऊपर कोई अमल कर ले तो वो नामर्द हो सकता है। एक बात हज्जाम की आंखों पे पट्टी बांध के जेरे नाफ के बाल बनवाओगे? मैं मार दूं या ना मार दूं? हद है मेरे भाई। बहन को भेज और पता चल जाएगा मैं ना मार दूं। नहीं भाई आपकी बहन भाई वो मेरी बहन है, ठीक है? आप जाइए मेरी बहन के साथ आराम से रहिए। तो है सब भाई आपकी बहन मेरी बहन, ठीक है? चलिए ठीक है, आपको जो करना है भाई आप कर लीजिए। आपकी बहन मेरी बहन। अब एक टॉपिक पे बात कर रहा है तो कर ले, फालतू तो बताओ ना। हाँ ठीक है, वापस भाई वसीले पे आते हैं, ठीक है? अब मेरे को 2 मिनट दो, मैं वसीले पे जवाब दे दूँ, फिर जो तुम्हारे कंफ्यूजन होंगे तुम पूछ लेना। इतनी सारी दूर कर ली तूने, मस्खरी कर रहा है भाई। मस्करी क्या, जब तुम सीरियस बात नहीं करोगे तो क्या करेंगे भाई? कब हो गया यार, मेरी बात सुन, मेरे को जवाब भाई आपने शुरुआत में स्टार्टिंग में कायदे से फोन किया तो मैंने कायदे से आपको जवाब दिया। जब बीच में आपने मेरे भाई शेख अलबानी रहमतुल्लाह को काफिर बना दिया और झूठी हदीसें पेश करने लगे तो मजबूरन आपकी मेरे भाई इल्मी पिटाई करना पड़ा। अच्छा चलिए वसीले पे आ जाते हैं फिर से। देखिए वसीला भाई वो वसीला लेना जायज है दुआ में। भाई मेरी बात, एक सवाल का जवाब तो दे दो मेरी। तो सवाल मेरे भाई आपने जो किया था उसका तो जवाब दे दूं? सवाल मैं तो मेरे को जवाब जब ही तो दोगे। तो सवाल आपने पहले किया था उसका जवाब कहाँ कंप्लीट हुआ? सवाल ये है, मेरा जवाब का दिया यार आपने अभी तक शुरुआत। अच्छा सवाल कीजिए, जल्दी कीजिए। सवाल ये है कि कुरान शरीफ की एक आयत बताओ जिससे वसीला लेना हराम साबित होता है। जल्दी कुरान की एक आयत बताओ जिससे वसीला लेना हराम साबित होता है। जल्दी कर जल्दी।
भाई देखिए वसीला लेना जायज है, लेकिन जो जायज वसीला लेने के जो उसूल हैं वो 4 उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि जिसका वसीला ले रहे हैं वो तौहीद परस्त हो। दूसरा जो उसूल है वो ये उसूल है कि वो जिंदा हो। तीसरा उसूल ये है कि उसको हमारा भाई वो मसला भाई पता हो। और चौथा उसूल ये है कि भाई वो भी हमारे लिए दुआ करे और हम भी अपने लिए दुआ करें। तो ऐसे वसीला ले सकते हैं। बाकी कब्रों का वसीला लेना, मुर्दों का वसीला लेना, ये कुरान के खिलाफ है। अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान में फरमाता है, ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो लोग कब्रों में हैं। भाई तुमने ये उसूल कहाँ पर घर पे बैठ के बनाए थे क्या? हैं? ये घर पे बैठ के बनाए थे क्या? नहीं, मतलब अपनी तरह समझ रखे हो क्या? तुम्हारी अम्मा क्या मेरे भाई जो दीन है वो दहेज में लाई थी। तुम तीनों ने बना ली होंगी उसूल। एक अलबानी मिल गया होगा, एक नजदी मिल गया होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि भाई आपके इमाम अबू हनीफा का कॉल आपके लिए हुज्जत है ना। आपको इमाम अबू हनीफा का आपका कॉल बता देते हैं। भाई मुर्दा नहीं सुनते बकौल इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के। फिका हनफी से मुंसलिक लोगों को अपने इमाम के इस फतवे पर अमल करना चाहिए। तो फतवा कुछ इस तरह है कि अरे सुन लो अल्लाह के बंदे 2 मिनट, कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से मारवी है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह एक शख्स को कुछ नेक लोगों की कब्रों के पास आकर सलाम करके ये कहते सुना कि ऐ कब्र वालों तुमको कुछ खबर भी है और क्या तुम इसका कुछ असर भी है कि मैं तुम्हारे पास महीनों से आ रहा हूँ और तुमसे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मेरे हक में दुआ कर दो। तो बताओ तुम्हें मेरे हाल की कुछ खबर भी है या तुम बिल्कुल गाफिल हो। ठीक, एक टॉपिक पे रहना। अब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह भाई उससे क्या कहते हैं? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने उसको ये कॉल सुनकर उससे दरियाफ्त किया कि क्या कब्र वालों ने कुछ जवाब दिया। तो वो आदमी बोला कि नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने ये सुनकर कहा तुम पर फटकार हो, तेरे दोनों हाथ गर्द आलूद हो जाएं। वसीले के पर बात चलिए भाई अपनी। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह आगे उस आदमी से कहते हैं कि तू ऐसे जिस्मों से कलाम करता है जो ना जवाब ही दे सकते हैं और ना वो किसी चीज के मालिक हैं और ना आवाज ही सुन सकते हैं। फिर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कुरान की ये आयत फरमाई कि ए नबी तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। अब बताइए, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का तो कॉल आपको मानना ही पड़ेगा। कौन सी है वो? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इन्नका ला तुस्मिउल मौता मन फिल क़ुबूर, सूरह फातिर। मैं आयत सुना रहा हूँ ना अरबी में, कभी सुनना। अरे तो मैं क्या तुम्हें चाइना में सुना रहा हूँ? मैंने तो उसका माना बता दिया तुम्हारे इमाम के कॉल से। अब तुम ये बताओ अब तुम्हारा अकीदा क्या है? तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? ये तुम्हारी खाया तो कुरान को इस आयत भाई तुम मानते हो कि नहीं मानते हो ये बता दो मेरे भाई। वो नजदी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कब्रों पर उर्स और मेले लगाना हराम है। अबू दाऊद, ठीक है, हदीस नंबर 2042। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर मुजावर बनकर बैठना ये हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 971। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर भाई दिए जलाना हराम है। ये नसाई शरीफ की भाई हदीस है, हदीस नंबर 2047। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों को पक्का बनाना हराम है। सही मुस्लिम और हदीस नंबर 2245। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों को सजदा करना हराम है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 1330। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर लिखना हराम है। अबू दाऊद और हदीस नंबर 3226। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर दिए मोमबत्ती जलाना हराम है। ये है नसाई शरीफ की हदीस 2047। अरे है कोई आशिक रसूल जो नबी की इन बातों को मान ले? आप बताओ, ऐसा कोई आशिक दुनिया में पैदा हुआ है जो नबी की इन बातों को मान ले? अबे भाई तू एक हदीस का क्यों नहीं मानते मेरे भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध रहा है तू। भाई
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے. کیوں کرے پتہ ہے؟ کیوں کرے؟ ارے یار دیکھو مت بتاؤ یار، میں الحمدللہ یہ پڑھ رکھی ہے، میں ماننے والا نہیں ہوں، میں یہ سب پڑھ رکھی ہے میں نے. کون سی حدیث کا کیا مان دیتے ہو تم یار؟ نہیں تو بتا دو نا. امی عائشہ نے جو فرمایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، تو کیوں کرے پتہ ہے؟ وہ اس لیے کرے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یار میں وسیلے کے اوپر بات کرنے کی بول رہا ہوں. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ پر بنائی جاتی اور نمایاں رکھی جاتی، لیکن ڈر ہوا کہ اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1390 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 529. اب بتائیے سناؤ بھائی. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے عیسائیوں کے بھائی وہ متعلق فرمایا وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں سے کوئی صالح اور نیک انسان اگر مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں تصویریں بناتے، اور قیامت کے روز یہ بدترین مخلوق ہوں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 531. اب بتائیے آپ. کیا بتاؤں میں آپ نے بھائی کن آپ میرے بھائی مطلب کن کا وسیلہ لیں گے؟ لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، گلہری بابا، پپل بابا، مگرمچھ بابا، کون سے بابا کا وسیلہ آپ لینا پسند کریں گے بتائیے؟ صحابہ کرام رحمت اللہ علیہم و رضوان کا وسیلہ لیں گے. بھائی صحابہ نے بھی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کا دعا میں وسیلہ نہیں لیا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 1010. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سوکھا پڑ جاتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی کی جو قبر تھی بھائی وہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی قبر سے بھائی دعا نہ مانگ کر، ان کا وسیلہ نہ لے کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے پیارے جو بھائی چچا جانتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی بھائی وہ زندہ تھے، حیات تھے اس دنیا میں، تب تک اللہ کے نبی کے نام سے بھائی دعا ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے وفات پانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے نام سے دعا میں وسیلہ لینا یہ بھائی شریعتاً جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ نہ لیتے. لیکن اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کے. ایک بات میرے کو یار ایک بات سمجھا دو یار. ہاں پوچھیے. آپ بتا دو نا یار کون سی قرآن شریف کی آیت ہے جو کسی وسیلہ لینا حرام ہے یار؟ ہے بھائی سب سے پہلے قرآن سے ثابت کرو یار. کیا قرآن سے ثابت کریں؟ قرآن سے ثابت یہ کرو کہ قرآن شریف کی کون سی وہ آیت ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ارے 25 آیتیں میں نے دے دی ہے نا، یوٹیوب پہ سن لو نا. اب تمہیں 25 آیتیں میں بھائی میں تھوڑی نہ بتاؤں گا فری فنڈ میں. تو معاذ اللہ پھر تو یوٹیوب کی تکلیف کر سکتا ہے. ابے یوٹیوب پہ میری آڈیو ہے پاگل آدمی، اب کیا میں اپنی تکلیف کرنے لگوں گا؟ ابے میں نے اس میں جواب دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا جواب سن لو تو کہہ رہا ہے یوٹیوب کی تکلیف کر لو پاگل آدمی. بہت بڑا جاہل ہو تو. ابے جاہل مقلد ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. ثابت کر کے مقلد ہوتا کیسے جاہل ہوتا ہے بھائی؟ پھر آپ میرے بھائی پاگل پنتی والی بات کرنے لگے. آپ بچپن سے ہی پاگل نہیں یا بعد میں پاگل ہوئے ہیں؟ یار دیکھو تم ایک بات کا جواب نہیں دے رہا، پھر گھما رہے ہو بات یار. ثابت کرو نا یار. یار بریلوی ہے کہ مانتا ہی نہیں میرے بھائی. بریلوی کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے نور سے پیدا کیا، ٹھیک، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہاری ہی جین سے ہیں. اب بتائیے آپ. ارے یار میرے کو ایک آیت کا بھائی بریلوی نے کہا کہ بھائی پیغمبر تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں. اب بتائیے. احسان قادری صاحب نے 70 لاکھ کی کار رکھ رکھی اسی بات پر ایک آیت لائے. بھائی میں قرآن کی آیت آپ کو تبھی بتاؤں گا جب آپ ثابت کرو گے کہ آپ کے لیے قرآن حدیث بھائی حجت ہے.
آپ جس دن کہہ دو کہ میرے لیے قرآن کی آیتیں حجت ہیں، میں آپ کو 25 نہیں میں 50 آیتیں آپ کو بتا دوں گا۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن سب سے پہلے حجت ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ لکھت میں ثبوت دیجئے، قانون ثبوت مانگتا ہے۔ تو آپ ثبوت دو نا، عرض تو آپ کرو گے قرآن میں۔ ارے تو ہم تو ثبوت دے رہے ہیں، آپ کے حنفی عالموں نے آپ کی جو اصول کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ حنفی مقلد کے لیے امام کا قول، فتویٰ اور ان کی رائے قیاس حجت ہے۔ یار پھر جاہل والے میں قرآن، آپ جب تک بھائی مقلد بن کے بات کرو گے تب تک آپ کو قرآن حدیث کے حوالے میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اچھا ہاں یہ بات ہے کیا؟ تو یار آپ نے تو ابھی تک یہ کہا سنا ہی نہیں میرے کو۔ تو کیوں سناؤ؟ جس کے لیے جو چیز حجت ہوگی وہ سناؤں گا نا۔ آپ کے لیے امام کا قول حجت ہے تو آپ بھائی آپ کو آپ کے امام کا قول پیش کروں گا۔ اب یہ بتائیے، اگر میں آپ کو بائبل، گیتا، مہابھارت، وید اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ اس کو مانو گے؟ بھائی نہیں مانو گے، کیونکہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو جو چیز آپ کے لیے حجت نہیں ہے وہ آپ کو بتا کے فائدہ کیا؟ اسی طریقے سے قرآن آپ کے لیے حجت نہیں ہے، آپ کے لیے امام کا قول حجت ہے، تو آپ کو میں آپ کے امام کا قول پیش کروں گا نا۔ بھائی سب سے پہلے میرے لیے قرآن حجت ہے۔ میں نے آپ کے امام کے قول سے ثابت کر دیا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، تو جب مردے سنتے نہیں ہیں تو ان کو ہمارا مسئلہ کیا معلوم؟ قرآن سے ثابت کرنا کہ کون سی آیت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سورہ فاطر سے ہی ثابت کیا میرے بھائی۔ اب کیا تم اپنے امام کی مطلب بھائی جو دلیل ہے اس کے اوپر شک کرو گے؟ معاذ اللہ، حنفیت سے خارج ہو گئے، باپ دادا کے دین سے خارج ہو گئے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ابے مطلب حنفیت سے خارج ہو گیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات پہ تم نے بھائی شک کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ یار کیسے جاہل مقلد ہو یار؟ مطلب بچپن سے جاہل ہو یا بعد میں جاہل ہوئے ہو؟ آپ مقلد یہ تو بتاؤ۔ ارے بھائی ہلو بھائی، آپ مقلد بن گئے کیا؟ مبارک ہو میرے بھائی۔ آپ کو کوئی علمی بات کرنا ہے کہ نہیں؟ ابے یار میں جب سے یہ کہ قرآن پڑھتے رہا ہوں تو جاہلوں والی بات کر رہا میں نے تو آپ بھائی آپ ثابت ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ ثابت کرو نا۔ آپ کے حنفی عالموں نے کہاں پہ لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت ہے؟ میرے کو ایک آیت ثابت کرنا تو میں ایک آیت نہیں 100 آیتیں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آیت آپ کے لیے حجت نہیں ہے نا میرے بھائی۔ جو چیز آپ کے اصول میں نہیں ہے تو میں بھائی میں دیکھیے میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہوں، میں اصول کا پابند ہوں، میں اپنے اصول سے بات کرتا ہوں اور سامنے والے کے اصول سے بات کرتا ہوں، میں اصول کو توڑتا نہیں ہوں۔ آپ اپنے اصول کو توڑ لیں، آپ کا اصول امام کا قول ہے، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں، اور جو آپ کا اصول نہیں ہے آپ اس کو زبردستی اپنا اصول بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث، بھائی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے اصول نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو اصول ہے وہ ہے خالی امام کا قول۔ یار تم تو اپنے سناتے جا رہے ہو یار، سنو گے تو صحیح ہماری۔ تو میرے بھائی میرے پاس فون کرو گے تو سنو گے اچھی اچھی باتیں نا، ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کے عالموں نے بھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی۔ یار اتنی دیر سے تم پکارو یار، میرے جس بھائی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، بھائی یہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ مقلد ہیں، حنفی مقلد، اور حنفی مقلد کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول، اجتہاد، فتویٰ، رائے، یہ حجت ہے، تو آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے میرے بھائی، اتنے ذلیل ہونے کے باوجود میرے بھائی تم ابھی تک ثابت نہیں کر پائے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بھائی تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا غیرت مند آدمی نا تو بھائی چلو بھر پانی میں ڈوب کے بھائی وہ آتم ہتیا کر لیتا۔ بڑے بغیرت آدمی ہو، بڑے بغیرت بریلوی ہو۔ پانی میں نہیں تمہارے یار ماں باپ نے تمہارا غیرت نہیں سکھائی ہے، اتنا بے شرم آدمی ایک آیت نہیں سنا پایا، حدیث اور بولا۔ ارے ہم تو کہہ رہے 100 آیتیں سنا دیں گے نا، تمہارے سننے کا دم ہو تو ثابت کرو تمہارے لیے قرآن حجت ہے۔ تیرے کو یاد ہے تو تمہارے لیے دم ہی نہیں ہے کہ تم ثابت کر سکو کہ قرآن حدیث تمہارے لیے حجت ہے۔ جب تم ثابت ہی نہیں کر سکتے تو تمہیں میں آیت کیوں پڑھوں؟ ابے تو اگر حلالی ہے حرامی ہے بھائی میں تو بھائی الحمدللہ حلالی ہوں، تم لوگ حلالی کی پیدائش ہو، تم لوگ بھائی وہ حرامی ہوئے نا۔ تمہارے مسلک میں بھائی وہ حلالہ کرنا جائز ہے، تمہارے وہاں حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو تم لوگ حرامی ہوئے۔ تھوڑا نا تحقیق لگتا ہے میرے کو تو۔ پھر وہی چیز یار میرے بھائی، چلو اچھا ٹھیک ہے تم کو بتا ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول الخرقی صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے
کہ اگر ہمارے حنفی مسلک کے آڑے اگر کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آئے گی تو اس میں ہم تعویل کریں گے، تعویل کر کے اس کو اپنے مسلک کے قابل بنائیں گے۔ اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل بن گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس قرآن کی آیت یا اس اللہ کے نبی کی حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ تو اتنے گندے آپ کے اصول ہیں، اسی لیے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں جیسے قرآن کی آیتیں پیش کرنا اسٹارٹ کروں گا آپ اس کو اپنے بھائی وہ مسلک کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیت کا انکار کر دو گے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں نا، میں چاہتا ہوں آپ کو آپ کے امام کا قول پیش کروں تاکہ آپ اس کو انکار ہی نہ کر پاؤ۔ ہاں بس آگے اپنی اوقات پہ بیٹا، ہم سے بات کرنے کے لیے 50 گلاس بادام کا دودھ پیا کرو ڈیلی بھائی، صبح شام ابلے انڈے کھایا کرو، صبح ناشتے میں بھائی وہ گھوڑے والے چنے کھایا کرو، اس کے بعد تمہاری اوقات ہوگی کہ تم افو خان کے سامنے ٹک پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تمہارے جیسے جاہل لوگ کتنا فون کرتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں ان کے۔ اب تیرے تو میرے کو ملی یار کہیں، میں تیرے کو کیا کرو گے؟ مارو گے، جان سے مار دو گے، سپاری میرے نام کی دے دو گے، میرے نام کا پورا پان کھا لو گے، کیا کر لو گے بے؟ ابے ہنجڑے ایک آیت سنانا بھائی، تو بتا نا قرآن تیرے لیے حجت ہے؟ بے شک الحمدللہ میرے لیے قرآن بے شک تیرے منہ کی بات ہوئی نہ مانوں گا بھائی، تیرے منہ کی بات تیری اماں نہیں مانتی، تیرا باپ نہیں مانتا، تیرا مسلک نہیں مانتا، تو میں کیسے مان لوں جاہل آدمی؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے لکھت ثبوت دو۔ انڈین قانون بھی ثبوت مانگتا ہے اور دین اسلام بھی دلیل مانگتا ہے، تو مجھے ثبوت دو، دلیل دو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ اچھا کیا کائے کی دلیل دے رہا؟ ہاں تو برہانکم ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو، تو دلیل دو، دلیل کی مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت ہے، جلدی ثبوت پیش کرو۔ غیر مقلد ایک آیت تو سنا دے۔ ارے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے، ہم تو اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کب سے ہوگا تم؟ ابے جب سے پیدا ہوئے تب سے اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کرا، کر تو۔ ہاں تو ہم بھی کرتے ہیں نا، کھڑے کھڑے، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں۔ کر تیرے ماں کے اوپر کھڑے کھڑے۔ ابے تو جب لگے گا تب کریں گے نا، یا تو تو آ جا، تیرے منہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ ابے اللہ کے نبی سے جب ثابت ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں، تو مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں نا۔ جس طریقے سے عمرے کی سنت تم عمرے میں ادا کرو گے، روزے کی جو مسئلے مسائل ہیں روزے میں ادا کرو گے، اسی طریقے سے مجبوری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو مجبوری میں ہو کے کرو گے نا، یا عام طور پہ کھڑے ہو کے کر دو گے پاگل آدمی؟ ہاں بالکل میرے بھائی، جہاں کوڑا کرکٹ گندگی ہوتی ہے میں وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہوں۔ سمجھے تم نے؟ معاذ اللہ تم نے سمجھی؟ ابے تمہیں اچھا مقلد، ارے معاذ اللہ، مقلد حدیث سمجھانے لگا؟ اب تو دین اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا، مقلد لوگ قرآن حدیث بھائی سمجھ کے سمجھانے لگے۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو تم تو بھیا وہ بن گئے نا، مجتہد بن گئے تم تو قرآن حدیث بھائی تم ڈائریکٹ سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی نے تو تمہارا وہ تھا ڈاکٹر ذاکر حبیب صاحب۔ چلو جلدی بول بچن ختم کرو، جلدی بتاؤ کھڑے ہو کے بھائی آپ پیشاب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ارے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ چیپٹر نمبر، ورس نمبر، ہاں چیپٹر نمبر، ورس نمبر، حدیث نمبر، یہ سب جو تمہارے عالموں نے حوالے دینا سیکھا ہے نا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل کر کے دینا سیکھا ہے۔ تمہارے عالم بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے پہلے کون سا حوالہ دیتے تھے؟ عالموں کو بیوقوف بناتے تھے، عوام کو بیوقوف بناتے تھے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کے بعد انہوں نے بھی حوالہ دینا سیکھ لیا۔ تمہارے پوری ضروریت میں، پورے مسلک میں کوئی حوالہ نہیں دیتا تھا، بنا حوالے کے بات کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل کر کے تم لوگوں نے مطلب بھائی وہ حوالہ دینا اسٹارٹ کر دیا۔ نقلچی بندر، نقلچی بندر، مطلب دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل کر لی، مطلب وہ حوالہ دیتے تھے تو تم نے بھی حوالہ دینا اسٹارٹ کر دیا۔ توبہ توبہ، نقلچی بندر، نقلچی بندر، نقلچی بندر۔ اچھا یہ بتا دو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے سے پہلے تمہارا کون سا بریلوی علامہ جھولا چاپ عالم وہ کون سی میرے بھائی اپنی تقریر میں حوالہ دیتا تھا؟ ابے ایک میرے کو ایک آیت تو سنا دے حوالے بھائی، تو میرے کو ایک اپنا میرے بھائی حوالہ دے دے جس میں لکھا ہوا ہو کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث حجت ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोला। मौलाना महमूदुल हसन हनफी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान और हदीस के हवालों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तो तुम्हारे लिए कुरान हदीस में क्यों पढ़ूं बे? अबे बरेलवियों का हवाला दे खबीस मेरे को, ये देवबंदी जिसका तू नाम ले रहा है। अच्छा तुम हनफी नहीं हो? हनफी बरेलवी। अरे तो हनफी बरेलवी हो या देवबंदी हो या कादियानी हो, तीनों हो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नहीं नहीं, वो तो तुम हो। देखो अशरफ अली थानवी तुम्हारे बड़े अब्बा हैं और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तुम्हारे छोटे अब्बा हैं, आला हज़रत तुम्हारा सगा बाप है। तो तीनों रिश्तेदार हुए ना तुम लोग आपस में। एक हनफी की 3 औलादें हैं, ठीक है, देवबंदी, बरेलवी और कादियानी। अब इनमें अलग अलग मतलब फिरके बन गए, वो मतलब वो हयाती बन गए, ममाती बन गए, खैराती बन गए, जमाती बन गए, फिर कादरी, चिश्ती, शोहरवर्दी, नक्शबंदी और पता नहीं क्या क्या। ये बताओ यार तुमने अपनी वो नसबंदी कराई कि नहीं है भाई? तुम नक्शबंदी एक फिरका बना लो, अब तुम बना लो एक फिरका नसबंदी, अपनी अपनी नसबंदी करवा लो और हिजड़ों की फौज में भाई तुम भर्ती हो जाओ, ठीक है? नसबंदी हराम है हमारे मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया है, नसबंदी हराम। अरे ऐसा फतवा मेरे भाई तुम अपनी जेब में रखो, तुम्हारे वहाँ की कोई फतवे को मैं नहीं मानता हूँ। तुम लोगों के जितने फतवे हैं मेरे भाई वो हमारी जूतों की नोक के नीचे है, हमारे लिए कुरान हदीस से बढ़ के कोई नहीं है। तुम्हारा आला हज़रत अपनी वसीयत में लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार के ऊपर मुर्गे की बिरयानी लेके आना, शामी कबाब लेके आना, दाल लेके आना, दूध का बर्फ लेके आना। क्या वो अपनी मजार के अंदर खाते पीते हैं? और तुम्हारे मलफूजात आला हज़रत में उतरा हुआ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बासी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इतना मतलब बदतरीन अकीदा, तौबा तौबा तौबा। मर्दी भी क्या है समझ में नहीं आ रहा। तौबा तौबा तौबा, हिजड़ा यार बाकी तौबा। अच्छा हिजड़ा, माज़अल्लाह। मूसा सुहाग के बारे में ऐसी बातें ना बोलो, नहीं बता दे रहे, बवाल हो जाएगा अभी। अच्छा तुम्हारी मलफूजात आला हज़रत में उतरा हुआ है कि मूसा सुहाग अल्लाह की बीवी थी, तो क्या अल्लाह के साथ निकाह के आला हज़रत ने पढ़वाया था? भाई देखो तुमने मेरे भाई गलत आदमी को फोन कर लिया, तुमने ऐसे आदमी को फोन किया है ना जो तुम्हारे मसलब को लात मार के अहले सुन्नत वल जमात में आया है। तुम्हारे घर की सारी जो गंदगी है ना मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद पहले बरेलवी था और बरेलवी धर्म के लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। और बरेलवियों को जहाँ कोई कुछ कहता था ना मैं अपने सीने ऊपर कर लेता था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी तो मैंने बरेलवियत को लात मार के मैंने कुरान हदीस को थाम लिया। कुरान हदीस को नहीं थामा तूने, जहन्नम के दर तक पहुँच गया तू। अब माज़अल्लाह, कुरान हदीस को थामने के बाद कोई जहन्नम पहुँच जाता है? अगर कुरान हदीस को थामने के बाद कोई जहन्नम पहुँच जाता है तो ठीक है, वो आखिरत में फैसला हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करने का हुक्म क्या इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने उम्मत को दिया? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी तकलीद करना, मेरे नाम से हनफी बन जाना? कब बोला? अबे तकलीद 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 तकलीद, अबे तुम्हारे में तकलीद है क्या? औरत ने बच्चा दे दिया तो तकलीद है, कुत्ते ने भाई मतलब भाई किसी को चाट लिया तो तकलीद हो गई, तुमने खाना खा लिया तो तकलीद हो गई, तुमने पानी पी लिया तो तकलीद हो गई, तुमने साबुन से नहा लिया तो तकलीद हो गई, तुमने शैम्पू से बाल धो लिए तो तकलीद हो गई, तुमने भाई वो मुंह के ऊपर अपने भाई क्रीम पाउडर लगा लिया तो तकलीद हो गई। तो तुम्हारे में तकलीद है क्या? मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद हो गई, किसी ने सब्जी बना ली तो तकलीद हो गई, किसी ने बिरयानी खा लिया तो तकलीद हो गई। अरे हर चीज तकलीद तकलीद तकलीद, ये तकलीद एक खिलौना बना दिया तुमने। अबे है क्या तकलीद तुमको मालूम है? तो पता क्या है? अबे तुम खुद मुकल्लिद नहीं हो। तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो बच्चों का अकीका होता है, अकीका करना बिदात है, तो तुम लोग भाई काहे के लिए भाई अकीका करते हो? तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक शव्वाल के 6 रोजे रखना साबित नहीं है, तो तुम लोग भाई काहे के लिए रखते हो? तुम लोग खुद गैर मुकल्लिद हो। तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह मदीना को हरम नहीं मानते थे, आज मेरे भाई सारे बरेलवी मानते हैं, तो क्यों इमाम अबू हनीफा के कौल को छोड़ दिया
اور تمہاری درر مختار میں آتا ہے صفحہ نمبر 14 پہ کہ امام کے قول کو چھوڑنے والے پہ ذروں کی بارش ہو. تو تم نے اپنے امام کو قول کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم جلدی بننے والا ہے کیا بیٹا؟ تم جانتے نہیں ہو تمہارے گھر کے ایسے ایسے حوالے پیش کروں گا نا زندگی بھر میرے بھائی تڑپو گے. جیسی بنا پانی کی مچھلی پھڑ پڑاتی ہے نا ویسے بیٹا تم زندگی بھر تڑپتے رہو گے. حوالے دوں گا تو اس لیے ارے ایک حوالہ دو نا. میں تو چیلنج کر رہا ہوں پچھلے 3 سال سے کہ آج کی تاریخ میں اہل حدیثوں کا ایک ایسا عمل بتا دو جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو تو میں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بننے کے لیے تیار ہوں. ایک عمل بتا دو, صرف ایک عمل. اب جائز ثابت کرنا. میں کیوں ثابت کروں؟ میں تو کہہ رہا ہوں تمہارا پورا جو منہج ہے وہی نہیں ثابت ہے. تمہارا باطل جو منہج ہے, تمہارا جو باطل منہج ہے, جو صوفیوں کا دین ہے, صوفیت کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام صرف قرآن حدیث کی تعلیم کا نام ہے. یہ صوفیوں کی منمانی, فلسفے, شاعری, قوالی, ان سے دین اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی ثابت کر. تو پاگل آدمی ہے کیا میرے بھائی؟ ابے تیرا پاگل کتے نے کاٹا کیا؟ ایک آیت تو سنا. بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعوت دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ میرے پیارے بھائی ہو. آپ جا کے میرے پیارے بھائی سب سے پہلے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن, اس کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتوں کو ایک بار سمجھ کے پڑھو. آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش میں پڑھو, اردو آتی ہے تو اردو میں پڑھو, بنگلہ آتی ہے تو بنگلہ میں پڑھو, ہندی آتی ہے تو ہندی میں پڑھو, مراٹھی آتی ہے تو مراٹھی میں پڑھو. جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو پڑھو اور جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر بھائی امت سے, انسانوں سے کہہ کیا رہا ہے. جب تک اللہ کے پیغام کو خالص بھائی ہدایت کی نیت سے پڑھو گے نہیں تب تک تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. تمہارے سارے عمل قرآن حدیث سے کیا تمہارے سارے عمل. اچھا یہ بتا, تم سینے پہ ہاتھ باندھ, یہ کون سا حدیث ثابت ہے؟ بھائی جس حدیث سے آپ کی اماں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں بھائی اسی حدیث سے ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. کیا بول رہا ہوں؟ واپس بولنا. بھائی جس حدیث سے آپ کی امی, آپ کی بہن, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹیاں, آپ کی مسلک کی عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اسی سیم حدیث سے ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. اب اگر ہماری حدیث غلط ہے تو سب سے پہلے کہہ دو کہ آپ کی جو ماں کی نماز ہے وہ غلط ہے, تو پہلے اپنی اماں کے ہاتھ کو ناپ کے نیچے لے کے آؤ, بعد میں ہماری اصلاح کرنا. اصلاح پہلے اپنے گھر سے کرو نا. پہلے اپنی اماں سے دلیل مانگو کہ وہ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتی ہیں, بعد میں ہم سے دلیل مانگو.